شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ڈھارس و تسلی زمزم نگر کے بیماروں کو۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، عشق رسول کی ملے لازوال دولت، فیضان سحری میں رکن شورا کے مدنی پھول۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، نماز، وضو اور غسل کا طریقہ سیکھیے، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، معروف صحافیوں مجاہد بریلوی اور مقصود یوسفی سے ملاقات، مجلس نشر و اشاعت کے اسلامی بھائیوں کی۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ صبر کے اجر و فضائل، زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ پاکستان کے بیمار اسلامی بھائیوں کی عیادت۔ مدنی منوں کا باپا جان سے سوال، آپ روتی کیوں ہیں؟ باپا جان کا جواب، رمضان کے گزرنے کی یاد میں۔ باپا جان نے عیدی بھی عنایت فرمائی۔ مدنی مذاکرہ بعد ظہر و تراویح دیکھیے، جس میں باپا نے سچ سچ اور صرف سچ کی ترغیب دلائی۔ آپ نیتیں کروانے کے بعد جو ایصال ثواب کرتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ ایصال ثواب بذات خود کار ثواب ہے، اور جن جن کو ایصال ثواب کرتے ہیں ان کو ثواب پہنچتا ہے، اپنے ثواب میں کمی آتی نہیں بلکہ اپنا ثواب مزید بڑھ جاتا ہے۔ پاپا کارڈ لگایا آپ نے؟ یہ نیا کارڈ ابھی ایک میرے کو ملا ہے، وہ جھوٹ کے خلاف اعلان جنگ ہے نا، جھوٹ کے تعلق سے یہ، اس میں ایک تو ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خواب میں ایک شخص میرے پاس آیا اور بولا چلیے، میں اس کے ساتھ چل دیا۔ میں نے دو آدمی دیکھے، ان میں ایک کھڑا اور دوسرا بیٹھا تھا۔ کھڑے ہوئے شخص کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور تھا، جسے وہ بیٹھے شخص کے ایک جبڑے میں ڈال کر اسے گدی تک چیر دیتا، پھر زنبور نکال کر دوسرے جبڑے میں ڈال کر چیرتا۔ اتنے میں پہلے والا جبڑا اپنی اصلی حالت پر لوٹ آتا۔ میں نے لانے والے شخص سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ جھوٹا شخص ہے، اسے قیامت تک قبر میں یہی عذاب دیا جاتا رہے گا۔ فرمان حتیم اصم علیہ رحمت اللہ الاکرم، ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں بدل جائے گا۔ تو یہ دیکھیے کہ جھوٹ کا عذاب کتنا سخت ہے۔ یہاں جھوٹ تو ہمارے یہاں اتنا عام ہے کہ غیبت بھی کیا عام ہوگی۔ مجھے تو غیبت سے زیادہ جھوٹ عام لگ رہا ہے، اتنا عام۔ بات پہ بس جھوٹ بولنے سے جان جلدی چھوٹ جاتی ہے بظاہر، لیکن حقیقت میں چھوٹتی نہیں، جان پھنستی ہے۔ اب تک جتنے بھی جھوٹ بولے ہم سب اس سے توبہ کر لیں، ٹھیک ہے نا، اور آئندہ اپنی زندگی بس سچائی پر، چاہے کچھ بھی ہو جائے جھوٹ بولنا نہیں ہے۔ چلیے ہم دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ آج تک میں نے جتنی بار بھی
جھوٹ بولا ہے یا جھوٹ کی تائید کی ہے، جھوٹ کی تائید کی ہے، اس سے توبہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں، اور وعدہ کرتا ہوں وعدہ کرتا ہوں آئندہ آئندہ جھوٹ سے بچوں گا۔ فلسطین سمیت صدقے دنیا کے کئی مسلمانوں کے لیے مسائل ہو رہے ہیں، اب دعا کر دیں باپا، وہاں کے مسلمان بھی بہت تکلیف میں ہیں۔ اللہ اللہ، فلسطین بیت المقدس وہیں جی ہے، باپا۔ قبلہ عبدالحبیب اول بھائی، ہمارا۔ اللہ اس تعالیٰ وقت باپا وہاں پر شدید بمباری ہو رہی ہے۔ رمضان کے ان روزوں کے عالم میں روزانہ کئی لوگ شہید ہو رہے ہیں اور طیاروں کے ذریعے بمباری ہو رہی ہے باپا، پوری دنیا میں ان کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، آپ بھی دعا فرما دیں، یہاں معتکفین بھی ہیں ہمارے، وہ مظلوم بھائی ہیں اور اس وقت بڑی تکلیف میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے، یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ قبلہ اول کی حفاظت فرما، آمین فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، دشمنوں کے غلبے سے نجات دے، آمین دشمنوں کے وار ناکام فرما۔ آمین۔ الہ العالمین ان دشمنان اسلام سے مسلمانوں کو نجات بخش، اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا کر دے، آمین مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کی دولت سے آمین یا رب، نواز دے، ماہ رمضان کا صدقہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، آمین یا رب الکریم۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری۔ میرا تعلق ضلع میاں والی سے ہے، میرا نام جاوید اختر اتاری ہے۔ আমার নাম মোহাম্মদ কলিম আত্তারি, আমি বাংলাদেশের শহর সৈয়দপুর থেকে এসেছি 30 দিনের ইতিকাফ করার জন্য। محمد ندیم اتاری، میرا نام فیصل ہے، میرا تعلق سرگودا سے۔ محمد حسان اختر، اوبی وین کے ذریعے چمن پارک، سبزپور، حریب پور، خیبر پختونخوا، پاک ہزار بھی کابینہ، انٹرنیٹ کے ذریعے خصوصی شرکت منڈی یزمان ضلع بہاولپور، پاک سیرا نکاح۔ اسلامی بہن کا ایک سوال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بابا، میں نماز پڑھتی ہوں، قرآن پاک پڑھتی ہوں، لیکن مجھے روحانیت نہیں ملتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ دنیا کی محبت دل سے نکلے گی تو اس طرح مطلب ہے کہ پھر روحانیت داخل ہوگی انشاءاللہ۔ جھوٹ، غیبت، گالی گلوچ اور نہ جانے کیا کیا ہے، اس میں اسلامی بہنیں بیچاریاں کم نہیں ہوتی، مردوں سے 2 قدم آگے ہوتی ہیں کئی اسلامی بہنیں، وہ غیبت کرنے میں، جھوٹ بولنے میں، کیونکہ علم کم ہوتا ہے ان کے پاس، علم کم ہوتا ہے، اکثر سمجھ کم ہوتی ہے ان میں، یہ زیادہ گناہوں میں پڑی ہوتی ہیں۔ روحانیت کہاں سے آئی؟ اور یہ سب جانتی ہیں اور سب جانتے ہیں کہ ہماری حالت کیا ہے، ہماری کیفیت کیا ہے۔ کہ آج کل کے نوجوان جدید ٹیکنالوجی، جہاز، کار، موٹر سائیکل، موبائل فون، لیپ ٹاپ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، کسی بوڑھے شخص کا اس پر افسوس کرنا کیسا ہے؟ ہم کو یہ حسرت کہ یار ہم جوان ہوتے ہیں تو یوں کرتے اور خوب سیر و تفریح کرتے، چھلانگیں مارتے اور تیراکی کرتے اور اس سے لڑتے اور اس کو ٹھوسا مارتے، باڈی بلڈنگ کرتے، اب بڈھے ہو گئے، اب کچھ نہیں کرتے، ورزشیں کی بھی تھیں لیکن اب وہ بھی سب ختم ہو گئی، اب جان نہیں چلتی۔ یہ حسرتیں اچھی نہیں ہیں۔ حسرت نیکوں کو دیکھ کر حسرت ہو جو ہم سے زیادہ نیک ہو، کہ کاش ہم بھی اس کی طرح نیک ہوتے۔ باپا آپ آج چیز میں کیوں روتے ہیں؟ مجھے رمضان شریف سے بہت محبت ہے، تو یہ جب جانے لگتا ہے تو مجھے اس کا بہت غم ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے، تو یوں مطلب رونا آتا ہے، میں روتا ہوں۔ حتیٰ کہ مدنی منع بھی میں وہ اس سے مطمئن ہونا کہ رونے کا سبب، اور اگر یہ مدنی منع رہے اپنے ساتھ تو انشاءاللہ یہ پھوٹ پھوٹ کے روئیں گے۔ میرا سوال یہ ہے، رمضان میں بچے کون سی عبادت کریں؟ بچے بھی نماز پڑھیں، کیونکہ یہ سمجھدار ہیں، نماز پڑھیں، تراویح پڑھیں۔ اگر 7 سال کی عمر ہو چکی ہے تو روزے رکھنے کی طاقت ہے تو بے شک سارے ہی روزے رکھیں۔ ایک نبی علیہ السلام جو بیماری کے تعلق سے مشہور ہیں، حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ السلام، تو ان کے شہزادوں کی امی، ان کی زوجہ محترمہ،
ان کی خدمت کیا کرتی تھی. کیا کوئی ان محترمہ کا نام بتا سکتا ہے؟ آپ کے سوال کا جواب ہے بی بی رحیمہ رحمت اللہ تعالی علیہ. جواب درست ہے، رحمہ. ویسے رحمت بی بی، رحمت ان کا نام تھا. سحری میں بھی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی شفقتیں اپنے دستے مبارک سے لقمے، جبکہ کھانے میں عاشقان ماہ رمضان و اعتکاف نے سعادت پائی قرب باپا جان کی. مناظر دل کی آنکھوں سے دیکھیے، آنکھ نم ہو جاتی ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان کے مناظر سے. لم یاتی نظیرک فی نوار، لم یاتی نظیرک فی نوار، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ تاج کو تاج تو نے سر سو، جگ تاج کو تاج تو نے سر سو، تو نے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا ہے، تجھ کو شہید و سرا جانا. دیکھیں روٹی پکڑنے کا طریقہ یہ کہ تھال کے اوپر کر لینا روٹی، پھر نوالا توڑیں گے نا تو انشاءاللہ روٹی کے آٹا وغیرہ جو بھی تھال میں گرے گا، ورنہ آپ کے دسترخوان میں گرے گا. ایک ذرہ بھی ضائع نہ ہو اس کا خیال فرما. تم نہیں جانتے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے، یہ حدیث شریف میں. واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا. سلسلہ ہے کامیابی کا راستہ اور مدنی پھول ہے نگران شورا کے براہ راست مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیا گیا، جس میں ایک بار پھر آپ نے قبر و آخرت کے حوالے سے ذہن سازی فرمائی. کامیابی کا راستہ اختصار کے ساتھ ملاحظہ کیجئے. چینل کے ناظرین سلسلہ کامیابی کا راستہ لیے حاضر ہوں. شیطان نے جو تکبر کیا تو تکبر ایک مذموم صفت ہے. ہزاروں برس کی عبادت گزار یہ ابلیس شیطان تھا، فرشتوں کا استاد کہلانے والا، بارگاہ الہی سے مردود ہو گیا، قیامت تک کے لیے ذلت اور رسوائی کا شکار ہو گیا. وجہ تکبر، غرور، خود کو بہتر جاننا، دوسرے کو گھٹیا جاننا. کوئی اپنے نسب پر تکبر کرتا ہے، کوئی اپنے نام پر تکبر کرتا ہے، کوئی اپنے حسن و جمال پر تکبر کرتا ہے، کوئی اپنے دولت مند ہونے پر تکبر کرتا ہے، کوئی کس پر، کوئی کس پر، کوئی کس پر. تکبر جو کرتا ہے، یعنی ہم میں سے ہر ایک کو تکبر کے بارے میں یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ تکبر ہے کیا، تاکہ ہم تکبر سے بچ سکیں. تکبر خود کو بہتر اور اگلے کو گھٹیا جاننا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں رائے کے دانے جتنا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا. حضرت عیاض بن حمار
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نے میری طرف یہ وحی فرمائی ہے، تم لوگ عاجزی اختیار کرو اور تم میں سے کوئی دوسرے پر فخر نہ کرے۔ عاجزی کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی آپ کا ہاتھ پکڑتا تو اس وقت ہاتھ نہ چھوڑا دے جب تک وہ ہاتھ چھوڑتا نہیں۔ لباس میں عاجزی، اٹھنے بیٹھنے، نشیشت وغیرہ ہر چیز میں عاجزی اور سادگی، یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار فرمائی اور اپنے غلاموں کو بھی اس کا درس دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بلندی عطا فرماتا ہے، اور جو مسلمان بھائی پر بلندی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پستی میں ڈال دیتا ہے۔ چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے۔ نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں سحری کی عاشقانے اشرائے مغفرت کے ہمراہ، جبکہ آپ نے مدنی حلقے میں اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول دیے، بعد نماز فجر قرآن پاک سے درس دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور چاہیے کہ انجیل والے حکم کریں اس پر جو اللہ نے اس میں اتارا، اور جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کریں تو وہی لوگ فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، اور انجیل والوں کو حکم کرنا چاہیے۔ اس آیت کا یہ معنی ہے، ایک معنی یہ ہے کہ انجیل والوں کو بھی اسی کے مطابق حکم کرنا چاہیے جو اللہ عز و جل نے انجیل میں نازل فرمایا ہے، یعنی سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے اور آپ کی نبوت کی تصدیق کرنی چاہیے، کیونکہ انجیل میں اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے، جب ہم نے عیسائیوں کو انجیل عطا کی تو اس وقت ان کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ ان احکام پر عمل کریں جو انجیل میں مذکور ہیں۔ مناجات افطار عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں سلسلہ بعد عصر جاری ہے۔ رب قدیر عز و جل کی بارگاہ میں اسلامی بھائی دعاؤں اور التجاؤں میں مشغول ہوئے، اس انداز سے مناظر آپ کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ ہر دور میں علماء اور عارفین آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے وارث ہوتے ہیں۔ ان عارفین نے اپنے نبی علیہ السلام سے علم، اخلاق، ایمان اور تقوی ورثے میں پایا ہے۔ یہ نصیحت اور نیکی کی دعوت دینے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے اکتساب فیض کرتے ہیں، اور جو بھی ان کے ہم نشینی اختیار کرتا ہے ان کا وہ حال اس کی طرف سرایت کر جاتا ہے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایک گروہ قیامت تک حق پر رہے گا، ان کے مخالفین انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، ان کا اثر زمانے کے گزرنے سے ختم نہیں ہوگا، اور ان وارثین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تجربہ شدہ زہر کا علاج ہے، اور ان سے دوری زہر قاتل ہے۔ یہ وہ قوم ہے کہ ان کا ہم نشین بدبخت نہیں رہ سکتا۔ ان کا تقرب اور ان کی صحبت اصلاح نفس، تہذیب، اخلاق، عقیدے کی پختگی اور ایمان کے راسخ کرنے کے لیے بڑا مؤثر عملی علاج ہے۔ کہیں کا گناہوں نے اب نہیں
عذاب نار سے عطار کو بچا یا رب عذاب نار سے بدکار کو بچا یا رب تو لینا حشر میں عطار کے عمل مولا تو لینا حشر میں بدکار کے عمل مولا بلا حساب ہی تو اس کو بخشنا یا رب بلا حساب ہی تو اس کو بخشنا یا رب۔ عشق رسول بڑھانے کا ایک ذریعہ درود پاک کا پڑھنا، اسے ورد میں رکھنا ہے۔ ترکی سے آئے ہوئے مبلغ دعوت اسلامی نے حضرت سیدنا سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ سنایا، جبکہ رکن شورا نے ضمن میں مدنی پھول دیے۔ فرمایا ایک ایسا موضوع جس پر کئی ایام بھی بیت جائیں تو یہ ذکر مکمل نہیں ہو سکتا، جبکہ نیشنل اسٹیڈیم کے قریب باب المدینہ کراچی پاکستان اور زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ پاکستان میں ہونے والے مدنی حلقوں اور افطار اجتماعات میں آپ نے اسلامی بھائیوں کو مدنی عطیات دعوت اسلامی کو دینے کا ذہن دیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جو شخص تکبر، خیانت اور قرض وغیرہ سے بری ہو کر مرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ تین بیماریاں ایسی ہیں کہ اگر کسی میں نہ ہو تو بندہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ آج دنیا میں لوگ بڑا پراؤڈ کرتے ہیں، بڑا تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، مگر یاد رکھیے کہ رب کو یہ سخت ناپسند ہے کہ بندہ کسی کے اوپر اپنے آپ کو سپیریئر سمجھے۔ اب آئیے میرے پیارے اسلامی بھائیو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ کی بارگاہ سے وہ سخت ناپسندیدہ بندے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان، اللہ متکبرین یعنی مغروروں اور اترا کر چلنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ احسان رمضان سیراب ہو لگے گے اشکوں سے دل کے گلشن، سیراب ہو لگے گے اشکوں سے دل کے گلشن، ہر جرم دل رہا ہے رمضان آ گیا ہے، ہر جرم دل رہا ہے رمضان آ گیا ہے۔ رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان، آنگن خوشی سے مہکے کے رحمت گئی ہے کہہ کے، آنگن خوشی سے مہکے کے رحمت گئی ہے کہہ کے، ملنے لگی شفا ہے رمضان آ گیا ہے، ملنے لگی شفا ہے رمضان آ گیا ہے۔ رمضان 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 فیضان رمضان 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 رمضان۔ میرے آقا وہ با کمال ہیں، وہ حسین ہیں، وہ پاک و صاف ہستی ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام کا پسینہ سبحان اللہ کیسا خوشبودار۔ ایک بار نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں شادی ہے،
خوشبو کی حاجت ہے. عرب کے لوگ ویسی خوشبو بڑا استعمال کرتے ہیں. اور بچی کی شادی تھی, نبی پاک علیہ السلام نے رقم نہ دی, یہ نہ فرمایا کہ جاؤ کسی عطر کی دکان سے عطر خرید لو. میرے آقا نے فرمایا کل آنا اور کھلے منہ والی شیشی لے کر آنا. وہ صحابی دوسرے دن کھلے منہ والی شیشی لے گئے. میرے آقا علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پسینہ نکالنا شروع کیا اور اس شیشی میں پسینہ بھر کر دے دیا. وہ صحابی نے بھی یہ نہ کہا کہ یا رسول اللہ میں نے تو خوشبو مانگی تھی, میں نے تو عطر مانگا تھا, آپ پسینہ دے رہے ہیں. مگر وہ بھی عاشق رسول تھے نا, پیارے آقا کے چاہنے والے تھے. خوشی خوشی وہ عطر لے گئے, وہ پسینہ مبارک لے گئے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس گھر میں جب اس پسینہ مبارک کا استعمال ہوا تو پورے مدینے میں وہ گھر جو ہے وہ خوشبوؤں والے گھر کے نام سے مشہور ہو گیا ہے. اور پھر ایک اور واقعہ کہ جب نبی پاک علیہ السلام کو صحابہ کو تلاش کرنا پڑتا تو راستہ نہ پوچھتے تھے, بلکہ گلی کے کنارے آ کر یہ سونگھا کرتے تھے کہ جس راستے سے میرے آقا کی گزرگاہ ہوتی وہ خوشبوؤں والی ہو جایا کرتی تھی. نگران عطاری کابینہ تو رکن شورا نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں اسلامی بھائیوں کو تحائف عطا فرمائے, جبکہ معتکفین فیضان مدینہ کیا کیا کچھ سیکھ رہے ہیں, کون کون سے مدنی حلقے لگ رہے ہیں, کچھ مختصر جھلک آپ کو اس مدنی خبر میں دکھاتے ہیں. بعض مساجد میں کرسیوں کا انتظام بھی ہوتا ہے, بعض بوڑھے وغیرہ ان پر بیٹھ کر فرض نماز پڑھتے ہیں, حالانکہ چل کر آئے ہوتے ہیں. نماز کے بعد کھڑے کھڑے بات چیت بھی کر لیتے ہیں. ایسے لوگ اگر بغیر اجازت شرعی بیٹھ کر نمازیں پڑھیں گے تو ان کی نمازیں نہ ہوں گی. کھڑے ہو کر پڑھنے کی قدرت ہو جب بھی بیٹھ کر نفل پڑھ سکتے ہیں, مگر کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے. کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بیٹھ کر پڑھنے والے کی نماز کھڑے ہو کر پڑھنے والے کے نصف یعنی آدھا ثواب ہے. البتہ عذر کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھنے تو ثواب میں کمی نہ ہوگی. یہ جو آج کل عام رواج پڑ گیا کہ نفل بیٹھ کر پڑھتے ہیں, بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید بیٹھ کر پڑھنے کو افضل سمجھتے ہیں. ایسا ہے تو ان کا خیال غلط ہے. وتر کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں ان کا بھی یہی حکم ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے. رمضان رمضان فیضان رمضان کر کے قیام مومن قرآن بھی سنیں گے, کر کے قیام مومن قرآن بھی سنیں گے. اللہ سے رابطہ ہے رمضان آ گیا ہے, اللہ سے رابطہ ہے رمضان آ گیا ہے. رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان. سجدوں سے مومنوں کے آباد مسجدیں ہیں, سجدوں سے مومنوں کے آباد مسجدیں. شیطان رو رہا ہے رمضان آ گیا ہے, شیطان رو رہا ہے رمضان آ گیا ہے. رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان. اور قطب مدینہ کے شہر ضیاء کوٹ پنجاب پاکستان چلتے ہیں, جہاں مجلس دارالمدینہ کے تحت ہونے والے افطار اجتماع میں سرپرست اور دیگر اسلامی بھائیوں نے شرکت فرمائی. دعوت اسلامی کی اس انداز سے پذیرائی کی. فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان 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 رمضان
औरंगी टाउन बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान की जानिब बढ़ते हैं, जहां शोबा तालीम के तहत इफ्तार इज्तिमा का इनेकाद किया गया। शोबा तालीम से वाबस्तगान ने इस इज्तिमा में शिरकत की। दावत इस्लामी के तहत 10 दिन के सुन्नत इतिकाफ की नियत की। इफ्तार में ये मिलते इनाम खास रब के, इफ्तार में ये मिलते इनाम खास रब के, सबका हुआ भला है रमजान आ गया है, सबका हुआ भला है रमजान आ गया है। रमजान 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 रमजान। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का ये एहसान है कि आज इस पुरफतन दौर में मदनी माहौल के ज़ेर एहतमाम तमाम ही इंस्टीट्यूट वगैरह में मुनाजात अफ्तार का सिलसिला जारी व सारी है, और ये तमाम तर काम अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे अमीर अहल सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास सत्तार क़ादरी रिज़वी दामत बरकातुहुल आलिया के फैज़ के सदके ये जारी व सारी है। इस इज्तिमा में शिरकत की और इस इज्तिमा में माशाल्लाह से दीन, अल्लाह और रसूल और दीन की ढेर सारी बातें हुई हैं। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। ऐसे कई इज्तिमात होने चाहिए, इस्लाम भाइयों को करीब आनी चाहिए ताकि यहाँ से दीनी मालूमात भी हासिल हुई, भी मुझे बहुत अच्छा लगा। आज हमारे सेंटर के अंदर दावत इस्लामी की तरफ से इफ्तार इज्तिमा हुआ, जो कि एक बहुत ही अच्छा साबित हुआ, और अल्लाह ताला दावत इस्लामी को तरक्की अता फरमाए। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान के शहर में बैठे मोतकिफीन के मदनी चैनल को दिए गए तासुरात आपको दिखाते हैं। सरदाराबाद पंजाब पाकिस्तान से दावत इस्लामी के तहत एतिकाफ की बरकतें आप भी मुलाजा कीजिए। एतिकाफ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत अच्छा एतिकाफ हो रहा है जी। और मैंने अमामा शरीफ सजाने की और दाढ़ी सजाने की नीयत कर ली है। पहले मैं बहुत से गुनाहों में मुब्तला था, गाने सुनता, फिल्में ड्रामे देखता था। अब जब से दावत इस्लामी में आया हूँ, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मुस्तकिल इमामा शरीफ सजाने और मदनी हुलिये की नियत करता हूँ। दावत इस्लामी के माहौल में आने से पहले हमें कुछ खास पता नहीं था, ना खाने पीने का आदाब ना कुछ और। इधर हमने माशाल्लाह इस माहौल में आने की बरकत से हमने बहुत सी दुआएं भी याद कर ली, और खाने पीने की जो सुन्नतें हैं वो भी हमें आती हैं, बैठने की, उठने की, गर्द के हर तरह की सुन्नतें इधर सिखाई जाती हैं। और इस माहौल में आने के बाद बहुत दिल खुश हुआ, और मैं इंशाल्लाह इमामा शरीफ सजाने की नियत करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इत्काफ में मैंने बहुत सी ऐसा इल्म जो मेरे इल्म में पहले नहीं था, मैंने सारा सीखा। यहाँ बहुत ही बरकतें हैं, और अल्लाह ताला की रहमत से इस इत्काफ की बरकत से मैंने दाढ़ी सजाना इंशाल्लाह मैंने पक्का इरादा कर लिया है। इत्काफ की बरकत से मैंने इमामा भी सजा लिया है, और इंशाल्लाह मैं नियत भी करता हूँ कि इंशाल्लाह दाढ़ी को भी सजा लूँगा। यहाँ आकर मैंने बहुत कुछ सीखा है, इल्म दीन की बातें सीखी हैं, और मुझे ये नियत करने का अज़म मिला है कि मैं अपनी दाढ़ी पूरी सुन्नत के मुताबिक रखूँ, एक मुट्ठी के मुताबिक। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल इत्काफ की बरकत से मैंने इमामा शरीफ बांधा, और मेरी नीयत थी कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल हाजी साहब मेरे सिर पे बांधेंगे इमामा शरीफ, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर बांधूंगा। तो अल्लाह के करम से हाजी साहब ने ही मेरे सिर पे इमामा शरीफ बांधा, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह नियत करता हूँ कि पक्की नियत है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मैं मशरीफ बांधा रहूँगा। मदनी चैनल के नाजरीन, मुबल्लिग दावत इस्लामी और रुकन शूरा टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हैं। आइए इत्तिकाफ के हवाले से इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिलाल भाई खैरियत से आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में और इसके अलावा कई मकामात पर पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे माह रमज़ान का इतिकाफ जारी है।
مدنی چینل کے ناظرین کو یہ ارشاد فرمائیے کہ ہند میں کتنے مقامات پر اور ایک اندازہ کہ کتنے اسلامی بھائی پورے ماہ رمضان کے اعتکاف میں الحمدللہ بیٹھے ہیں اور آگے سنت اعتکاف بھی آنے والا ہے، اس کی کیا تیاریاں ہیں؟ کچھ مدنی چینل کے ناظرین کو اس حوالے سے ارشاد فرمائیے۔ جی، جس طرح الحمدللہ عز و جل پاکستان میں 20 مقامات پر پورے ماہ رمضان کا اعتکاف جاری ہے اور مجموعی طور پہ ہزاروں اسلامی بھائی معتکف ہیں، اسی طرح الحمدللہ پاکستان سے باہر بھی جیسے ہند میں، بنگلہ دیش میں، نیپال میں، یو کے میں، ایسٹ افریقہ کے ممالک میں، ساؤتھ افریقہ میں 30 دن کا اعتکاف ہو رہا ہے۔ ہند میں الحمدللہ 20 مقامات ہیں جہاں 30 دن کا اعتکاف جاری ہے۔ آخری جو کارکردگی آئی ہے اس کے مطابق تقریباً 43 مقامات پر 30 دن کا اعتکاف ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ اور اس میں اعتکاف کرنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 1,500 کے قریب ہے ماشاءاللہ۔ اور الحمدللہ عز و جل آخری اشرے کا جو اجتماعی سنت اعتکاف ہے یہ بھی انشاءاللہ عز و جل پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بالخصوص ہند میں، بنگلہ دیش میں اور دیگر ممالک جہاں جہاں دعوت اسلامی کے مدنی کام کی تراکیب ہیں وہاں انشاءاللہ عز و جل آخری اشرے کا اجتماعی سنت اعتکاف بھی ہوگا، اور ابھی سے اس کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ انتظامی حوالے سے بھی دعوت و تشہیر کا کام تو پہلے سے جاری ہے، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل ایک بہت بڑی تعداد پاکستان میں، بیرون پاکستان دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے تحت ہونے والے اجتماعی سنت اعتکاف کی سعادت حاصل کرے گی انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی سن رہے ہوں گے، جو اسلامی بھائی ہمارے پورے ماہ رمضان کا اعتکاف نہیں کر سکے ان کی بارگاہ میں دعوت پیش کروں گا کہ وہ ہو سکے تو آخری اشرے کا اعتکاف کر لیجئے۔ روایت کے مطابق جو رمضان کے آخری اشرے کا اعتکاف کرتا ہے اسے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ وہ معتکف کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ گویا وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہے، اس کے گھر میں آ پڑا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں زبان حال سے عرض کر رہا ہے کہ اے مالک و مولا، جب تک تو میری بخشش نہیں فرمائے گا میں یہاں سے نہیں چلوں گا۔ اللہ خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی جنہیں اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا کرتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں تو ہمارے اسلامی بھائی سن رہے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل آخری اشرے کا سنت اعتکاف کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ جو اعتکاف کی تراکیب ہیں یہ پاکستان میں بھی ہوں گی، بیرون پاکستان بھی، تو اگر آپ معلومات حاصل کرنا چاہیں پاکستان سے باہر کہاں کا اعتکاف ہو رہا ہے تو جو ہماری مجلس بیرون ملک ہے اس سے آپ رابطہ کر لیجئے۔ اگر آپ کا ذمہ داران سے رابطہ نہیں ہو پاتا اس ملک کے تو اس کا میل آئی ڈی جو ہے وقتاً فوقتاً مدنی چینل پر یہ دیا جاتا ہے، overseas@dawatislami.net۔ جی، اس سے رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل بیرون ملک ہونے والے اعتکاف کہ کہاں آپ کے قریبی شہر میں اعتکاف ہو رہا ہے انشاءاللہ معلومات آپ کو مل جائیں گی۔ بہت بہت شکریہ، دعاؤں کی مدنی التجا ہے آپ سے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا کا کہنا تھا کہ اگر آپ بھی چاہیں تو دعوت اسلامی کے تحت آخری اشرے کا سنت اعتکاف کر سکتے ہیں اور اس کی فضیلت بھی رکن شورا نے بیان فرمائی۔ اب چلتے ہیں اگلی مدنی خبر کی جانب۔ مجاہد بریلوی اور مقصود یوسفی سے باب المدینہ کراچی پاکستان میں مجلس نشر و اشاعت کے اسلامی بھائیوں نے ان کے آفیسز میں ملاقات کی۔ صحافیوں نے مدنی چینل کے 6 سال مکمل ہونے پر خوشی اور مسرت کا اظہار کیا۔ 6 سال کے عرصے میں مدنی چینل نے اور جو تنظیم اور جو ادارہ اور جو ان کے حضرت مولانا الیاس صاحب ہیں، یقیناً میں دعا کروں گا اور زیادہ ترقی کرے۔ اس طرح ماشاءاللہ جو 6 سال مکمل کیے ہیں یہ ترقی کا ان کا جو سفر ہے وہ جاری رہے گا۔ مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی، مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینہ۔
مدنی چینل کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ آج میڈیا کا دور ہے اور دنیا بھر میں میڈیا اپنے اثرات اس طرح سے غالب کرتا ہے کہ لوگ صحیح بات کو غلط اور غلط کو صحیح سمجھنے لگ جاتے ہیں. ایسے پرفتن دور میں مدنی چینل جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کی صحیح کر رہا ہے، مسلمانوں کو ان کا منصب یاد دلانے کی کوشش کر رہا ہے، مسلمانوں کی کردار سازی میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اور امیر اہل سنت جس طرح مسلمانوں کے سوالات کا جواب دیتے ہیں سہل انداز میں، دلچسپ انداز میں اور محبت بھرے لہجے میں، وہ اثر انداز ہوتا ہے اور قابل مبارکباد ہیں امیر الیاس قادری صاحب اور ان کے تمام رفقا جو اس مدنی چینل کو چلا رہے ہیں، اس تحریک کو چلا رہے ہیں اور مسلمانوں کو راہ راست پہ لانے کی پوری کوششیں کر رہے ہیں. مدنی مرکز فیضان مدینہ جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ میں مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا جس میں اسلامی بھائیوں کو 10 دن کی سنت اعتکاف کا ذہن دیا گیا. یہ سنت اعتکاف جلد شروع ہونے والا ہے. ساجد شمار کب گئے اللہ کی نعمتوں کا، ساجد شمار کب گئے اللہ کی نعمتوں کا، جو مانگو مل رہا ہے رمضان آ گیا ہے، جو مانگو مل رہا ہے رمضان آ گیا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں. مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا